ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانے کا عہد کیا۔ ابھی تک تو مدینے کی ریاست نظر نہیں آ رہی، ہندوؤں کی ریاست نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے لیے جگہ وقف کر دی گئی۔ ہندوستان میں مسجدیں گرا رہے ہیں، ہم ان کے لیے مندر بنا رہے ہیں۔ مدینے کی ریاست کی بجائے سکھوں کی ریاست نظر آ رہی ہے۔ قوم بھوکی مر رہی ہے اور ٹیکس کے پیسے سے کرتارپور کا بارڈر کھولا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے گردوارے کی زیارت کے لیے آئیں اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ مدینے کی ریاست نہیں، ایرانی ریاست بن رہی ہے یا قادیانی ریاست بن رہی ہے۔ غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا اور قادیانیوں نے ہجرت کی ربوے کی طرف۔ قادیان اور ربوے کو آپس میں ملانے کے لیے، قادیانیوں کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ کرتارپورہ بارڈر سے آئیں، وہاں کے قادیانیوں سے گٹھ جوڑ کریں پاکستان کے خلاف۔ اور محض اتفاق نہیں کہ تانیہ ادریس وزیر اعظم کی مشیر خاص بنے اور اقوام متحدہ میں منیر شیخ قادیانی کو حکومت کی طرف سے مستقل مندوب مقرر کیا جائے۔ مشیروں کی فوج ہے قادیانیوں کی۔ لوگ تحقیق کر کے قادیانیوں کو ننگا کرتے ہیں کہ یہ بھی قادیانی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا، وہ اس وقت قادیانی ہے، آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے۔ اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں، یہ PTI کے دوست بیٹھے ہیں، آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے۔ ایک DG ہوتا ہے، DG کے بعد سارا اختیار ایڈیشنل DG کو ہی ہوتا ہے، وہ ایک قادیانی بیٹھا ہوا اور اتنے حساس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائیں کہ پاکستان کے جو مقتدر اور حساس ادارے ہیں ان میں خدارہ آپ قادیانیوں کو، کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ they are neither sincere with Islam، مائنورٹیز کی بات الگ ہے، they were nor they are sincere with پاکستان۔ ثبوت کے ساتھ میں لایا ہوں، قادیانیوں نے 33 کنال 7 مرلے پر مشتمل زمین خریدی ہے جس پر وہ اسلام آباد میں اپنا مرکز بنائیں گے۔ سارے وہ ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ اس میں ہیں، اور اس مرکز میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جائے گی، کس طریقے سے وہ ہمارے تعلیمی نصاب پہ آ کے چیزیں امینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی ہی آپ کی نیوز پیپرز کی کٹنگز میں ہے کہ آرٹیکل نمبر 295C and 295A and 298 It should be excluded from the Constitution of Pakistan۔ یہ امریکہ کی جو ریکویسٹ آپ لوگوں کے لیے، ریکویسٹ تو نہیں، وہ آرڈر ہے، اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس آرڈر کو وہ اوبے کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ ایک اسٹرانگ نیریٹو دیں، کیونکہ یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو اسرائیلی جھنڈا پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بھی پلس چیک کی جاتی ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا۔ کوئی حلف نامے میں ترمیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی وہ سازش سے زیادہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کی پلس چیک کرنے میں اگر کمی ہو گئی، آپ نے مؤثر جواب نہ دیا، تو وہ پورا قانون سرے سے خراب کر سکتے ہیں۔ حکومت معذرت کر لیتی ہے، اچھا ہٹا دیتے ہیں، نیا لاتی ہے، وہ بھی قادیانی۔ یہ حکومت اصل میں ریاست مدینہ نہیں،
یا ایران کی ریاست بنانا چاہتی ہے یا قادیان کی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ ایرانیوں کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ شام میں اہل سنہ کو قتل کرنے کے بعد تفتان بارڈر کے ذریعے سے پاکستان میں کورونا لانے کا باعث بننے والے افراد ان کے شناختی کارڈ جعلی، ان کے پاسپورٹ جعلی، ان کے ایڈریس جعلی، اور وہ ادارے خاموش ہیں جو طالبان کے خلاف جب ان پر پابندی لگائی گئی جیلوں میں دیوبندیوں کو بھر دیا گیا اور اہل حدیثوں کو داعش کے بہانے نوجوانوں کو کئی ماہ تک جیل میں رکھا گیا، لیکن ان پر کوئی پابندی نہیں، کھلی آزادی ہے، جو چاہیں کریں، حکومت کی ریٹ کو چیلنج کریں اور کہیں یوم علی کے موقع پر ہم جلوس نکالیں گے، تم روک کر دکھاؤ۔ جلوس نکلے اور اہل سنہ کو ان کی وجہ سے عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملی، جمعہ پڑھنے کی اجازت ملی کراچی اور سندھ میں۔ یعنی پابندیاں اہل سنہ پر اور ایرانیوں اور قادیانیوں کو کھلی چھٹی، اور مدینے کی ریاست بن رہی۔ سندھ حکومت کا وزیر اطلاعات سید ناصر سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کرتا ہے، منظور کرواتا ہے۔ جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے۔ افسوس ہے کہ ان کی قبر مبارک بے سایہ اور بغیر چھاؤں کے ہے۔ کہ حکومت پاکستان سعودی عرب کی حکومت سے رابطہ کرے اور ان کو کہے ام الانبیاء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قبر کوئی درخت نہیں اس کے اوپر اور کوئی سایہ نہیں اس کے اوپر، مزار تعمیر کرے، چندہ ہم کر کے دیں گے، پیسے ہم دیں گے، لیکن حکومت سعودی عرب کو مجبور کیا جائے کہ ام الانبیاء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر مزار بنایا جائے۔ اور قرارداد پاکستان کی سندھ اسمبلی سے منظور کرا لی، کھلی چھٹی ہے ان کو۔ اور اس کے مقابلے میں فاطمیون نے، زینبیون نے خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبد العزیز کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی ہڈیوں کو آگ میں جلایا۔ حکومت کو یا کسی گروہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے قبروں پر بنی ہوئی عمارت حدیث کے مطابق گرائی جا سکتی ہے۔ حضرت حسن اور حسین کے نانا کا طریقہ رہا ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اونچی قبر گرانے کا حکم دیا، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحیاج اسدی کو ان اونچی قبروں کو گرانے کا حکم دیا جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی بھی حکم دے رہے ہیں، حضرت علی بھی حکم دے رہے ہیں
اور ان کے حکم کے مقابلے میں سندھ اسمبلی قرارداد پیش کرتی ہے، اور اللہ کے نبی نے مردے کی ہڈی کو توڑنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر آگ لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے۔ یہ ہوتی ہے مدینے کی ریاست۔ مدینے کی ریاست کا نام لینے والوں، ڈوب مرو غیرت اگر تمہارے اندر موجود ہے۔ مدینے کی ریاست ہو اور نبی کے ساتھیوں پر تبرہ کیا جائے، نبی کے ساتھیوں کو جھوٹا قرار دیا جائے، نبی کے ساتھیوں پر یہ الزام لگایا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ محمد امین شہیدی، جس کو ایرانی علامہ کہتے ہیں، متے کی اولاد، کنجریوں کا بیٹا، بے غیرت انسان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے، وہ دیکھ لو حضرت ابو ہریرہ کو اپنے دور اقتدار میں معاویہ نے مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ معاویہ نے اپنے دور اقتدار میں ایک شخص، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر کہیں سے پیاز لے کے آیا، شہر میں بیچنا چاہ رہا تھا، کوشش بڑی کی، بکی نہیں، آیا ابو ہریرہ کے پاس، کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں، تاجر ہوں، میں نے سنا تھا کہ مکہ میں پیاز کی قحط سالی ہے، تو اس لیے میں اپنی ساری دولت خرچ کر کے پیاز لے کے آیا، لیکن اب پیاز بک نہیں رہا اور سڑنے کے قریب ہے، تو کوئی ایسا کام کر دو جس سے میری پیاز بک جائے اور کم از کم میں نقصان سے بچ جاؤں، مسلمان ہوں تمہیں بھی ثواب ہوگا، ثواب کا کوئی رستہ نکال لو۔ کہا ثواب کا رستہ نکال دو، ٹھیک ہے نکالتا ہوں۔ گیا، کہا کہ جمعے کے دن آ جانا، جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور حدیث پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے اکا کی پیاز مکہ میں خریدی اور کھائی اس پر جنت واجب ہے، تو اس لیے دیکھ لو اکا کی پیاز آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جائے۔ لوگ جب نکلے تو پیاز ختم ہو گیا اور اس کا جو نقصان ہونا تھا اس نقصان سے وہ بچ گیا، اس نے آگے بڑا شکریہ ادا کیا، اور حضرت ابو ہریرہ بھی بہت مطمئن، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو ایک مشکل سے نکالا ہے، لیکن رستہ کون سا اختیار کیا؟ جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق تو تھا لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ حضرت معاویہ نے حضرت ابو ہریرہ کو مکے کا گورنر بنایا، اکا سے ایک پیاز کا تاجر اس خبر کو یقینی جان کر کے مکے میں پیاز کی قلت پیدا ہو گئی ہے، وہ مکے کا تاجر حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا ہے۔ مکے میں پیاز کثرت سے موجود تھا، لیکن اس کو اطلاع ملی کہ وہاں قحط پڑ گیا ہے پیاز کا، اب اس کا پیاز گلنے کے قریب ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے، ابو ہریرہ میری مدد کرو، میں پیاز لے کر آیا ہوں، پیاز بکواؤ نہیں تو گل سڑ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے جمعے کو آنا۔ وہ جمعے کو آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نعوذ باللہ منبر پر چڑھے اور کہنے لگے، جس شخص نے مکے میں رہ کر اکے کا پیاز خرید کر کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ لوگ دھڑا دھڑ پیاز خریدنے لگ گئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، لہذا ہم جنت کے وارث بن جائیں گے، اکے کا پیاز خرید کر۔ ان سیاہ چہرے والوں کو، کنجریوں کی اولاد کو، بے غیرتوں کو علم ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بے غیرت ہے یہ حکومت، ان کے وزیر یا قادیانی یا ایرانی
سندھ کا وزیر اعلیٰ ایرانی، وزیر اطلاعات ایرانی، علی زلفی ایرانی، علی زیدی ایرانی، یہ سارے ارد گرد یا قادیانی بھر رکھے ہیں یا ایرانی بھر رکھے ہیں، اور وہ فیصلے کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف، رنج میں مبتلا کرنے والے، اذیت دینے والے۔ اب ان پر کوئی پابندی نہیں۔ محرم آنے والا ہے، ہم پر پابندی۔ یہ صحابہ کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے ہیں، ان کے فضائل کیوں گنواتے ہیں، اور ان کتوں کو کھلی چھوٹ، تم جو چاہو بھونکو، کیوں نہیں مدینے کی ریاست حرکت میں آتی ہے اور محمد امین شہیدی کو گرفتار کرتی ہے اور اس پر مقدمہ چلاتی ہے کہ تو نے نبی کے صحابہ کی توہین کی؟ مدینے کی ریاست میں نبی کے اصحاب پر یہ الزام لگایا کہ وہ جھوٹی احادیث گڑا کرتے تھے۔ اور دکھ اور تکلیف کی یہ بات یہ ہے کہ اتنی جرت ان میں پیدا کیسے ہوئی؟ کس نے ان کو موقع دیا؟ ہم سنیوں نے ان کو موقع دیا کہ ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ صحابہ پر زبان درازی کرنے اتر آئے۔ حنفیوں کی کتاب اصول الشاشی اور نور الانوار ملا جیون کی، لکھتے ہیں اس میں والقسم الثانی من الروات، راویوں کے کئی درجے ہیں، ان راویوں کی دوسری قسم کیا ہے؟ وہ معروف ہیں، جانے پہچانے ہیں، بالحفظ والعدالت، ان کا حفظ کہ وہ بھولتے نہیں ہیں نبی کی حدیث، اور عادل بھی ہیں۔ دونوں شرطیں حدیث کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہیں، عادل بھی ہو، حافظ بھی ہو، بے ایمانی کرنے والا نہ ہو۔ دون الاجتہاد والفتویٰ، لیکن اس کے اندر اجتہاد کا مادہ نہ پایا جائے اور وہ فتویٰ دینے کے قابل نہ ہو۔ ان راویوں میں کن کو شمار کیا ہے؟ کہتے ہیں کابی ہریرہ و انس بن مالک، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں اور انس بن مالک۔ مانتے ہیں کہ یہ معروف ہیں، نبی کی احادیث کو کثرت سے بیان کرنے والے، حفظ کی کمی نہیں، عدالت کی کمی نہیں، لیکن ان کے اندر اجتہاد نہیں، مجتہد نہیں، اور فتویٰ دینے کے بھی قابل نہیں۔ کون؟ ابو ہریرہ اور حضرت انس۔ اب اگر یہ حدیث بیان کریں تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں فَإِنْ وَافَقَ الْخَبْرُ الْقِيَاسَ، اگر ان کی حدیث قیاس کے مطابق ہو، فلا خفا فی لزوم العمل بہ، تو ان کی حدیث پر عمل کرنا لازم ہے۔ اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہے، ان کی حدیث پر عمل کرنا لازم ہے۔ وَإِنْ خَالَفَهُ كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ أَوْلَىٰ، اور اگر ان کی حدیث قیاس سے ٹکرا رہی ہے تو قیاس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ نبی کی حدیث کو، جس کو ابو ہریرہ اور انس بن مالک روایت کریں، اگر وہ قیاس سے ٹکرا جائے تو تمہارے ائمہ کے قیاس پر عمل کیا جائے گا، نبی کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔
یہی بات ملا جیون نور الانوار میں لکھتے ہیں، وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ، اگر کسی راوی کی عدالت اور ضبط معروف ہو لیکن ان کے اندر فقہ نہ ہو، وہ فقیہ نہ ہو، سمجھ بوجھ ان میں نہ ہو، کأنس و ابی ہریرہ تھا، جیسے حضرت انس ہیں اور حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ غیر فقیہ صحابی ہیں، ان کے اندر فقاہت نہیں تھی۔ ہاں ابو یوسف کے اندر فقاہت تھی، جو ہارون رشید کو شراب ابو یوسفی تیار کر کے پلایا کرتا تھا۔ ابو یوسف کے اندر فقاہت تھی، جو ہارون رشید کے باپ کی لونڈی کو ہارون رشید کے لیے حلال کیا کرتا تھا۔ ان فقیہوں کے اندر فقاہت تھی، لیکن نبی کے صحابہ کے اندر فقاہت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے اندر دین کی فقاہت پیدا کر دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کوئی بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اللہ تعالی نے، تو وہ ابو ہریرہ جو اللہ کے نبی سے ان کے سوال کرنے پر ابو ہریرہ کیا مانگتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کی احادیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر بچھا دی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے 3 دفعہ اشارہ کیا جیسا کچھ چادر میں ڈال رہے ہیں، پھر کہا ابو ہریرہ اٹھاؤ اور اپنے سینے سے لگاؤ اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن کے بعد میں اللہ کے نبی کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی دعا کیجیے، میری ماں مسلمان نہیں، وہ آپ کو گالیاں نکالتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرنے لگے اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ 3 مرتبہ آپ نے دعا کی یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے، گھر پلٹے دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ یقین تھا اللہ کے نبی کی دعا کا کہ قبولیت کا شرف حاصل کرے گی یہ دعا۔ گھر گئے، دروازے پر پہنچے، کھٹکھٹایا، دروازہ بند ہے۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ کی ماں کہہ رہی ہے ابو ہریرہ دروازے پر رک جاؤ۔ غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولا اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ماں کی زبان سے کلمہ سننے کے بعد
گھر میں داخل نہیں ہوئے حضرت ابو ہریرہ، واپس پلٹے، نبی کی مجلس میں پہنچے روتے ہوئے، خوشی کے آنسو حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا، اب ایک اور دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اللہ کے نبی نے بھی اسی چیز کی اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو بھر دے۔ جو مسلمان ابو ہریرہ سے محبت کرے گا وہ نبی کی اس حدیث کے مصداق مومن ہے، اور جو ابو ہریرہ سے بغض رکھے گا چاہے وہ حنفی ہو یا ایرانی ہو، اللہ کی قسم وہ ایمان سے دور ہو جائیں گے۔ تمہیں ابو ہریرہ کی عظمت نظر نہیں آتی؟ تم امام محمد ابو یوسف اور ظفر کو جو عجیب عجیب مسائل بیان کرتے ہیں، اگر بیان کرنا ہم چاہیں تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ کہ ایسے بدبخت مسائل، ایسے گندے مسائل جن کو کسی عالم نے بیان نہیں کیا، یہ لوگ فقاہت کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ نبی کی حدیث بیان کرے تو یہ غیر فقیہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ملا جیون وَإِنْ وَافَقَ حَدِيثُهُ الْقِيَاسَ عُمِلَ بِهِ، اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوئی عمل کیا جائے گا۔ وَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُتْرَكْ إِلَّا بِالضَّرُورَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ فَقِيهٍ، اور اگر ان کی حدیث قیاس سے ٹکرا گئی پھر کیا ہوگا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی حدیث کو ترک کر دیا جائے، مصلحت اس میں ہے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ غَيْرُ فَقِيهٍ، اس لیے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، ان کی حدیث کو نہیں لیا جا سکتا۔ نبی کے اصحاب میں سے صرف ایک صحابی زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ مجھ سے سبقت کیوں لے گیا احادیث بیان کرنے میں؟ اس لیے کہ یہ احادیث لکھا بھی کرتا تھا، یاد بھی کیا کرتا تھا۔ میں لکھتا نہیں تھا، یاد کیا کرتا تھا، اور نبی کی دعا سے پہلے میں بھول جایا کرتا تھا، اس لیے عبداللہ جو ہے وہ مجھ سے سبقت لے گیا۔ دوسرے نمبر پر آنے والا یہ صحابی یہ غیر فقیہ ہے، اور ایرانیوں کے بقول یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، اور حنفیوں کے بقول یہ غیر فقیہ ہے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قیاس لیا جائے گا۔ ایرانیوں کو یہ جرت کیسے پیدا ہوئی؟ ہم نے دلائی کہ ہم اس کو غیر فقیہ کی اس سیڑھی پر لے آئے ہیں، تم کھینچ کر اس کو جھوٹوں کی سیڑھی پر بٹھاؤ۔ اور مدینے کی ریاست تیار ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا ظلم، شرم نہیں آتی مدینے کی ریاست کا نام لیتے ہوئے؟ نبی کے اصحاب پر اس طرح کھل کر تبرہ بازی، پہلے ابو بکر و عمر کو نہ چھوڑا، حضرت عثمان کو نہ چھوڑا، حضرت معاویہ کو نہ چھوڑا، اور اب آ کر انتہا کر دی حضرت ابو ہریرہ پر کہ ان کی احادیث جھوٹی احادیث۔ ہمارے دین کا اکثر حصہ ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر یہ جھوٹے تھے جہنمی اور دین اسلام ختم، اب ایرانیوں سے فقہ جعفری لے کر اس پر بیٹھ کر عمل کرو، چھوڑو یہ 5 نمازیں، ظہر اثر جمع کرو،
مغرب عشاء جمع کرو، اور جمعے اور خطبے کی تمہیں اجازت نہیں، امامت کی اجازت نہیں، اس لیے کہ امام آئے گا 12واں تب اجازت ہوگی۔ متا کرو، تمہارے غسل کے پانی کے قطروں سے ایک ایک قطرے سے 70,000 فرشتے پیدا ہوں گے جو متا کرنے والوں کے لیے، والیوں کے لیے دعائے استغفار کیا کریں۔ نکالو حضرت عائشہ کے جسم کو قبر سے اور دو ان کو سولی اور لگاؤ ان پر بدکاری کی سزا، جو ان کا آخری امام مہدی جس کو کہتے ہیں، خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ آئے گا، حضرت عائشہ کی لاش کو نکالے گا، سولی پر چڑھائے گا اور بدکاری کی سزا دے گا اس کو۔ صبر کرو سنیو، صبر کرو۔ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو پھاڑ کر ان کی ہڈیوں کو آگ لگا دی گئی، تمہیں کوئی غیرت نہیں آئی۔ اب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پھاڑنا ہے، اس کے جسم کو نکالنا ہے، سولی دینا ہے، اس پر بدکاری کی سزا نافذ کرنی ہے، اور سنی دیکھیں گے مدینے کی ریاست بن رہی ہے، خوش ہوں گے۔ ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہوئے یہ بات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس ذاکر کو، اس متے کی اولاد کو، کنجریوں کے بیٹے کو، منہ کالا کرنے والے کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ 295 جو سنیوں پر لگتی تھی، اہل حدیثوں پر لگتی تھی، دیوبندیوں پر لگتی تھی، ان بدبختوں پر بھی لگاؤ، مگر نہ پھر نہ کہنا کہ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا کھل کر اعلان کر دو کہ سنیے، یہ تمہاری مملکت نہیں، یہ ایرانیوں اور قادیانیوں کی مملکت ہے، یہ جو چاہے کریں، ہم ان کو روکنے والے نہیں۔ اور یہ جرت نہیں، اگلا الیکشن سر پر آئے گا تو تمہیں جیتنے کی سنیوں سے امید ہوگی۔ قادیانی اور ایرانی ہیں کتنے، اگر ان کا ووٹ لینا ہے ان کی زبانوں کو لگام دو، ان کے ذاکروں کو پکڑو، ان پر بھی مقدمے بناؤ تاکہ ہمارے سینوں میں بھی ٹھنڈ پڑے، مگر یہ آگ تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دے گی، ایرانیوں اور قادیانیوں کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ بددعائیں کریں گے ہم، قنوت نازلہ پڑھیں گے پھر ہم تمہاری حکومت کے خلاف بھی اور ایرانیوں اور قادیانیوں کے خلاف بھی۔ امن پسند لوگوں کو تم ان کے جذبات کو بھڑکاتے ہو اور بے غیرتی کی انتہا کرواتے ہو۔ مسلمانوں، دل میں غیرت پیدا کرو، بے غیرت مسلمان اللہ کو پسند نہیں، غیرت مند ایک مسلمان اکیلا ہو وہ اللہ کو پسند ہے، اور لشکر جمع ہو جائے بے غیرتوں کا، اللہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کی محبت، حضرت عائشہ اور امہات المومنین کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اس لیے کہ رب نے ان کی محبت کو قرآن میں جگہ دی ہے۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ دل مرا ہوا دل ہے، اور وہ دل جو بغض صحابہ رکھتا ہے، بغض امہات المومنین رکھتا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، وہ جہنمی کتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔